السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں سب؟ امید ہے انشاءاللہ سب ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس طرح بے شمار نعمتوں اور خوبیوں سے نوازا ہے، اسی طرح اس نے اپنی ہر جاندار چیز کو کسی نہ کسی خوبی سے ضرور نوازا ہے۔ جس طرح شیر بہت طاقتور ہوتا ہے، چیتا بہت چست اور پھرتیلا ہوتا ہے، اسی طرح پرندے ہوا میں اڑ سکتے ہیں۔ ہر ایک کی کوئی نہ کوئی خوبی ضرور ہوتی ہے۔ آج کا ایک واقعہ بہت اہم اور دلچسپ ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی اور پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی اور پرندوں کی زبان سمجھنے کی قوت عطا کی تھی۔ یہ واقعہ بھی ایک پرندے نے ان کو سنایا تھا۔ اس دور میں پرندے آپس میں مناظرہ بھی کرتے تھے، شاید اب بھی کرتے ہوں لیکن ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ لیکن اس دور کا یہ واقعہ جو ہم تک پہنچا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ مناظرہ کہتے ہیں کہ جب دو فریق آپس میں کسی ایک بات پر اپنے اپنے دلائل پیش کرے، ایک کہے کہ میں صحیح ہوں، دوسرا کہے کہ میں صحیح ہوں، پھر وہ کسی تیسرے کو اپنا فریق بنا لیتے ہیں اور اس سے فیصلہ کرواتے ہیں، اور پھر آپس میں دلائل اور ایک دوسرے کے الزامات کو غلط ثابت کرتے ہیں۔ پھر جس کے دلائل وزنی ہو تو جو تیسرا منصف یا ثالث یا قاضی ہوتا ہے وہ ان کے درمیان فیصلہ کرتا ہے۔ اس کو مناظرہ کہا جاتا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک پرندے کو اپنے دربار میں پیش ہونے کا حکم دیا اور کسی کو اس کی طرف بھیجا کہ دربار میں پیش ہو۔ جب پیغام رساں اس پرندے تک پہنچا تو اس پرندے نے جواب دیا، ابھی میں ایک مناظرے میں منصف کی حیثیت سے بیٹھا ہوا ہوں، چونکہ میں ثالث ہوں اس لیے میں اٹھ کر نہیں آ سکتا۔ جیسے ہی یہ مناظرہ ختم ہوتا ہے تو میں دربار میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ تو پیغام رساں نے اسی طرح پیغام حضرت سلیمان علیہ السلام کو آ کر دے دیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہی پرندہ جو مناظرے میں ثالث کی حیثیت سے بیٹھا ہوا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پیش ہو گیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس پرندے سے پوچھا کہ کیا پرندوں میں مناظرہ ہو رہا تھا؟ تو اس پرندے نے ہاں میں جواب دیا کہ جی اللہ کے نبی، پرندوں میں بھی مناظرے ہوا کرتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کیا تو ثالث کا کردار ادا کر رہا تھا؟ تو اس پرندے نے پھر ہاں میں جواب دیا اور کہا جی میں ان کا ثالث اور قاضی بنا ہوا تھا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اچھا تو مناظرے کا عنوان کیا تھا؟ تو اس پرندے نے کہا کہ حضرت مناظرے کا عنوان تھا کہ منہ افضل ہے یا پیٹھ افضل ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ منہ تو افضل ہے، اس کا تو کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی، لیکن جو دوسرا پرندہ کہہ رہا تھا کہ پیٹھ افضل ہے، اس کے پاس کیا دلائل تھے؟ تو اس پرندے نے کہا کہ حضور آپ ان کے بھی دلائل سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام متجسس ہوئے اور اس پرندے سے کہا اچھا بتاؤ تو وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اس پرندے نے کہا کہ حضرت اس کی پہلی دلیل یہ تھی کہ منہ کیونکہ اوپر ہوتا ہے تو وہ متکبر ہوتا ہے، اور پیٹھ چونکہ جھکی ہوئی ہوتی ہے اس لیے وہ متواضع ہوتی ہے، اور متکبر متواضع سے افضل نہیں ہوتا بلکہ متواضع افضل ہوتا ہے کیونکہ وہ جھکا ہوا ہوتا ہے۔ اور دوسری دلیل اس نے یہ دی کہ منہ کھلا ہوا ہوتا ہے، اس میں آسانی سے کوئی نہ کوئی چیز آ جا سکتی ہے، اور پیٹھ چھپی ہوئی ہوتی ہے اس لیے اس میں ہر چیز آ جا نہیں سکتی، اس لیے کھلی ہوئی چیز سے چھپی ہوئی چیز افضل ہوتی ہے۔
تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا اچھا تو اس نے دوسرے پرندے نے اس دلیل کا توڑ اور جواب کیا دیا؟ تو اس پرندے نے کہا کہ جس کی دلیل تھی کہ منہ افضل ہے، اس نے کہا کہ منہ سے اللہ کا نام لیتے ہیں اور پیٹھ سے پخانہ کیا جاتا ہے، لہٰذا منہ والی جگہ چونکہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے اسے وہ پاک ہوتی ہے اور پخانے والی جگہ ناپاک ہوتی ہے، اس لیے پاک جگہ ناپاک جگہ سے افضل ہوتی ہے۔ تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اس دلیل کا دوسرے پرندے نے کیا جواب دیا؟ تو اس پرندے نے کہا کہ دوسرے پرندے نے کہا کہ نجاست کی دو قسمیں ہیں، ایک نجاست وہ ہوتی ہے کہ جو منہ سے کفر نکلتا ہے، اور دوسری نجاست وہ ہوتی ہے جو پیٹھ سے نکلتی ہے۔ جو پیٹھ والی نجاست ہے وہ تو ایک لوٹا پانی سے صاف ہو جاتی ہے، لیکن جو منہ والی نجاست ہے اس کے لیے تو آپ اگر سمندر بھی بہا دیں تو وہ اس سے بھی صاف نہیں ہوتی، لہٰذا جو چھوٹی اور کم نجاست ہوتی ہے وہ صحیح ہے بجائے اس کے کہ جو نجاست منہ سے نکلے کہ جو کفر ہوتا ہے جو سمندروں سے بھی پاک نہیں ہوتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ واقعی بہت بڑھیا دلائل ہیں دونوں کے، پھر تم نے اس کا کیا فیصلہ کیا؟ تو اس پرندے نے کہا کہ میں نے ان کا فیصلہ یہ کیا کہ ان کو میں نے سمجھایا کہ ایک ہوتا ہے با ادب اور ایک ہوتا ہے بے ادب۔ با ادب جو ہوتا ہے اس کا منہ افضل ہے اور بے ادب کی پیٹھ افضل ہے، کیونکہ با ادب کے منہ سے غلاظت اور نجاست نہیں نکلتی اور بے ادب کے منہ سے کفر اور بکواسات اور غلاظت نکلتی رہتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ میری نظر سے گزرا تو میں نے سوچا اس پر ویڈیو بنا لی جائے۔ ناظرین اس واقعے کو سمجھیں اور آگے شیئر کریں۔ میری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ اویس احمد ولاگز، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔